ڈاکٹر صاحب یہ جو عمیر صاحب گفتگو کر رہے ہیں سر، کیا سچ مچ کوئی اکنامک کاسٹ ہے اس جنگ کی؟ کیا بوجھ اس کا عوام پر اب پڑے گا آنے والے دنوں میں؟ بجٹ بھی آ رہا ہے سر، آئی ایم ایزیومنگ کہ وہ بجٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی مجھے نہیں پتا کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی عمیر نیازی صاحب کو کہوں گا کہ اس جنگ کو نہ لڑنے کی جو قیمت ہے اس کا تخمینہ لگا لیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ جنگ لڑنے کی قیمت ہے تو آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ غالباً اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا یا غالباً یہ قیمت نہیں اٹھانی چاہیے. ہم تو اس سے بہت زیادہ قیمت اٹھانے کے لیے تیار تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم تو وی ور ولنگ ٹو پے دا پرائس ٹو دی nth ڈگری. تو ہمارے اندر تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا کہ یہ جنگ حتمی نتیجے تک جب تک نہیں پہنچے گی اور بھارت کا سر نگون نہیں ہوگا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. اس وجہ سے اگر اس بات سے کوئی اختلاف ہے تو ہم فلور پہ اس کو ڈیبیٹ میں لانے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عزت یا قوم کی یا قوم کے بچوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم نے کوئی قیمت نہیں لگائی. نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی امکانات ہیں کہ ٹیکسز بڑھیں گے آنے والے بجٹ میں؟ نہیں، مجھے تو نہیں بظاہر لگ رہا. مجھے سر کیونکہ جی مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ میری جو ابھی اس وقت کیونکہ ابھی بجٹ کی فارمل میٹنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف وزیر اعظم کے پاس مختلف زاویوں سے لوگ جا رہے ہیں بجٹ پروپوزلز کے ساتھ. اس وجہ سے مجھے وہ حتمی شکل تو نہیں نظر آنی شروع ہوئی، لیکن مجھے کچھ ایسی اضافہ کا بہت زیادہ ٹرینڈ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. اور سر جو یہ عمیر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگوں کو شاید کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ آنے والے دنوں میں چاہے اقتصادی ہوں یا جو اس وقت بھارت کا رویہ ہے، کوئی یو ول نیڈ مور سپورٹ. جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے اور تمام حلیفی اور حریفی جماعتوں نے بہت اچھے سے سپورٹ کیا. اور یہ تو ایک طرح سے بہت ہی خوش آئند چیز. آپ اسمبلی کی، سینٹ کی تمام تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے حلیفی دوستوں کی، ہمارے حریفی دوستوں کی، بیرسٹر صاحب کی آپ تقاریر سنیں تو سب نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے. یہ تو میں نے پہلی دفعہ قیمت غور والی آج بات سنی ہے، ورنہ تو کوئی ایسی بات پی ٹی آئی نے ابھی تک نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی استحکام کے لیے جس طرح سر جوڑ کے اور کندھے سے کندھا لگا کے ہم کھڑے ہیں، ہمیں پہلے بھی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے اور ضرورت رہے گی. انشاءاللہ ملکی استحکام، ملکی سلامتی کے لیے جب بھی کوئی کڑا وقت آئے گا، اب آئے یا بعد میں آئے، تو ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے اور اب پریسیڈنٹ بھی یہ ہے کہ ہم سارے تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر چلیں گے. ہمارے جو اختلافات سیاسی ہیں وہ چلتے رہیں گے، نوک جھوک چلتی رہے گی، ایون معیشت کے اوپر پرسپیکٹو چلتے رہیں گے، لیکن سلامتی کی کوئی بات آئے گی تو پارٹیز اکٹھی کھڑی ہو جائیں گی. اور یہ قابل تحسین ہے تمام جماعتوں پر. ڈاکٹر صاحب مجھے لگا کہ شاید عمیر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے دیں گے، ان کو جیل سے نکال دیں گے، تو آپ کے لیے بھی کوآپریشن پاکستان تحریک انصاف کی بڑھ جائے گی اور آپ کی بھی مدد ہوگی. از دا گورنمنٹ کنسیڈرنگ اینی پروپوزل آف دس کائنڈ؟ جی اگر گورنمنٹ کنسیڈر بھی کرنا چاہے تو اس کے پاس کچھ پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ ریلیف تو ان کو عدالت سے مل سکتا ہے، اور یہ تو ان کو عدالت کے اندر مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. اور اس وقت بھی جو ہماری سچویشن یہ کہ اگر عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی تو دیں گی، اگر عدالتیں ریلیف نہیں دیتی، ان کی سزا کو سسپینڈ نہیں کرتی، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ انہیں باہر نکال دیں. صحیح، بالکل صحیح. جی عمیر صاحب یہ تو آپ کی ساری باتیں رد کر دی ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں جو میں بات کر رہا ہوں نا کاسٹ کی، دیکھیں آپ لڑائی لڑتے ہیں، آپ کو فنڈز ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ آلریڈی آپ نے اپنا فیڈرل پی ایس ڈی پی کتنا یوز کیا ہے. آج فیکٹس پہ بات کریں نا، آپ نے سارا ابھی 6 ماہ میں جو کل رپورٹ پیش کی نیشنل اسمبلی میں 500 بلین روپیہ آپ دے چکے ہیں، 5 ٹریلین روپیہ ڈیٹ سروسنگ میں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، جب اتنی میسو اماؤنٹ ادھر جائے، پیچھے آپ کے پاس کوشچن کتنا بنتا ہے. ایف بی آر نے کلیکشن کتنی کرنی تھی؟ 1400 ٹریلین کی، وہ اس سے آف ہیں. آئی ایم ایف اس سال آپ کو کہتے ہیں نہیں آپ 1400 کے بجائے 1800 ٹریلین. نہیں میں بتا رہا ہوں نا، بوجھ کس پہ آنا ہے؟ بوجھ آنا ہے عوام پہ. عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. ٹیکس آپ جب لیتے ہیں آپ کو تھوڑی پیپل کی بھی ولنگنیس چاہیے. آپ ٹیکس دے رہی ہیں، جب آپ خوش ہی نہیں ہیں، جب آپ کو پتہ چلے کہ
کہ میں مطلب دن کہ رات آپ لوگ باہر ہوں گے تو میرے ٹیکس کے اوپر کیا فرق پڑ جائے گا اور میری خوشی کیسے بہتر، یا جو میں ان ہیپی ہوں میں خوش کیسے ہو جاؤں گی؟ ایک آپ جاب کر رہی ہیں، اگر آپ آج کر رہی ہیں، آپ اپنی 20% دے رہی ہیں گراس کا، ٹھیک ہے، کل آپ کو 50% دینا پڑ جائے، آپ کہیں گے میں جاب ہی نہیں کرتا، اس سے بہتر ہے میں فری لانس کام کر لوں۔ عمران خان صاحب باہر آ کے کی کر لینا نہیں جب میرا ٹیکس، قوم کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ دیکھیں مودی کا آپ سمجھ نہیں رہے، آپ 5 دن کی جنگ سے سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ آپ سے ٹل گیا۔ مودی اور آج پریزنٹ سرکار کے رویے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس چیز کو تو جانچیں، مودی آپ کو دوبارہ للکار ہے کہ دوبارہ دہشت گردی ہوئی تو پھر ہم کریں گے، حالانکہ آپ کا بیانیہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جعفر ایکسپریس آپ کے ہوا نا، آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے، الٹا مودی کو موقع دیا، وہ آپ پہ چڑھ دوڑا۔ الٹیمیٹلی دیکھیں اس نے آپ پہ چڑھائی کرنی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ حملہ کرے گا 100% کرنی ہے مودی کا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے، آپ دیکھیں مودی کی تیسری ٹرم ہے ان آفس، مودی نے کب تک رہنا ہے وزیر اعظم؟ 2029 تک۔ 2029 کیا اس پوسچر کے ساتھ جب اس وقت اپوزیشن اسے ذلیل کر رہی ہے، اس کے ملک میں اس کی ریٹنگ گر رہی ہے، RSS اس کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ کیا وہ اٹیک نہیں کرے گا؟ تو اس طرح کی صورتحال میں کیا آپ کی دفاعی ریکوائرمنٹس چینج نہیں ہوں گی؟ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آر یو ایکسپیکٹنگ اندر کہ معاف کریے گا، کیا آپ لوگوں کو خدشہ ہے حکومت کو کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ یہاں سیز فائر پہ اور گفتگو آپ سے جاری نہیں رکھے گی بلکہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے؟ جی مجھے تو دور دور تک کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جتنی بھی متس تھیں وہ ساری بسٹ ہو گئی۔ ہندوستان یہ کہتا تھا کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں تو پاکستان کے پرخچے اڑا دیں، تو آپ نے کنونشنل وارفیئر دیکھ لی کہ ان کا کیا حال کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل، یہ ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا پچھلی دفعہ جب ان کے 2 جہاز گرے تھے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو پتہ نہیں یہ کر دیتے۔ اس دفعہ تو رافیل پرندوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ تیسرا وہ کہتے تھے کہ ہمارا ڈیفنس ایسا ہے کہ پاکستان سے پتھر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو 5-6 گھنٹے جو ہمارے ڈرونز ہیں وہ دلی کے اوپر اڑتے رہے ہیں، اور جس ان کے اڈے کو ہم نے نشانہ بنانا چاہا ہے، جس مورچے کو نشانہ بنانا چاہا ہے، ہمارے میزائلز کے ذریعے ہم نے بنایا ہے۔ تو ہندوستان کی کنونشنل متس تو ساری ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ مان لیں کہ وہ حملہ کریں گے، ہمارا تو نہیں خیال کہ کریں گے، کر نہیں سکتے میرے خیال میں، لیکن مان لیں کہ کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں ہم ان سے مختلف سلوک کریں گے؟ اور کیا نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کے حملہ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اگر آپ کو جنگ کی قیمت کا اتنا اندازہ تھا تو آپ نے جو سولیڈیرٹی دکھائی ملک کے لیے، وہ عجیب سی بات ہے کہ آپ نے دکھائی۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہے، ہم تو آپ کو سلوٹ کرتے رہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا بڑا قابل قدر ہے پروگرام کے ابتدائیے میں کہ جو رویہ حلیفی اور حریفی جماعتوں کا تھا اس سے سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ پھر آپ کا بھی ہم سے تو جو ہوگا معاملہ، آپ کا ملک سے بھی معاملہ ہے، آپ اس کو بھی طے کیجئے۔ تو ہماری طرف تو میلی آنکھ سے اگر بھارت نے دیکھا، اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو وہی علاج کریں گے جو اس مرتبہ کیا ہے، شاید اس سے زیادہ برا کریں گے۔ اس وجہ سے ہم تو بہت کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ کو یہ جو ہے یہ سیاسی بھی نظر آتا ہے اور آپ کو دفاعی بھی نظر آتا ہے، اس وجہ سے ہمیں تو کچھ اس کی زیادہ فکر نہیں ہے بھائی۔